کیا آپ نے کبھی ایک ایسے شہر کا تصور کیا ہے جو کبھی دولت، طاقت اور تہذیب کا نشان تھا اور آج مکمل طور پر سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہیراکلیون کی عبرتناک داستان۔ یہ کوئی خیالی کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ ایک شہر جو کبھی دولت، طاقت، ثقافت اور تمدن کا گہوارہ تھا، اچانک ایک عظیم سانحے کی نظر ہو کر سمندر کی تاریک گہرائیوں میں گم ہو گیا۔ یہ ہے ہیراکلیون، قدیم مصر کا وہ شہر جو آج بھی سمندر کی تہہ میں اپنی تباہی کی خاموش گواہی دے رہا ہے۔ یہ داستان نہ صرف تاریخ کا ایک اہم باب ہے بلکہ ایک عبرتناک پیغام بھی ہے کہ جب قومیں اخلاقیات، انصاف اور انسانیت سے دور ہو جاتی ہیں تو ان کا زوال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ہیراکلیون، جسے مقامی مصری زبان میں تھونس کہا جاتا تھا، دریائے نیل کے دہانے پر ابوقیر کی خلیج میں واقع تھا۔ یہ شہر تقریباً 12ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 20ویں صدی قبل مسیح تک قدیم مصر کی ایک اہم تجارتی اور مذہبی بندرگاہ رہا۔ اس کی جغرافیائی حیثیت اسے بحیرہ روم کے قلب میں ایک اہم مرکز بناتی تھی، جہاں مشرق و مغرب کے تاجر اپنی تجارت کے لیے ملتے تھے۔ یہ شہر خاص طور پر اپنے عظیم مندر کے لیے مشہور تھا، جو مصری دیوتا آمون اور اس کے بیٹے ہورس کو وقف تھا۔ یہ مندر نہ صرف مذہبی رسومات کا مرکز تھا بلکہ اس دور کی فنی تعمیر کا ایک شاہکار بھی تھا۔ اس کے علاوہ ہیراکلیون کی بندرگاہ میں بڑے بڑے بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، جو مصر کی دولت اور طاقت کی علامت تھے۔ لیکن اس شہر کی چمک دمک کے پیچھے ایک تاریک حقیقت بھی پنہا تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہیراکلیون کی اشرافیہ دولت اور طاقت کے نشے میں ڈوب چکی تھی۔ عیاشی، ظلم اور اخلاقی پستی اس شہر کی شناخت بن گئی تھی۔ شہر کے بااثر طبقے نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ مذہبی اقدار کو پس پشت ڈال کر نفس پرستی اور مادہ پرستی کو اپنا شعار بنا لیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہیراکلیون کے باشندوں نے اپنی عظیم تاریخ اور تہذیب کے بنیادی اصولوں کو فراموش کر دیا تھا۔ قدیم مصری تہذیب، جو اپنی علمی فنون لطیفہ اور مذہبی روایات کے لیے مشہور تھی، ہیراکلیون میں اپنے زوال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ شہر جو کبھی علم و حکمت اور ترقی کا گہوارہ تھا، اب بدعنوانی اور زوال کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک دن قدرت نے اس شہر کے باشندوں سے ان کے اعمال کا حساب مانگ لیا۔ سائنسدانوں کے مطابق ہیراکلیون ایک زبردست قدرتی آفت کا شکار ہوا، جس نے اسے چند لمحوں میں سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دیا۔ ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ یہ تباہی شاید ایک شدید زلزلے زمین کے نیچے کیچڑ کے پھسلن کی وجہ سے آئی ہو۔ اس قدرتی سانحے نے شہر کی بنیادیں ہلا دیں اور یہ پورا شہر اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ سمندر کی تہہ میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ اتنا اچانک اور تباہ کن تھا کہ شہر کے باشندوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ عظیم مندر، شاندار عمارات اور قیمتی خزانے سب کچھ سمندر کی تاریک گہرائیوں میں غائب ہو گئے۔ ہیراکلیون، جو کبھی بحیرہ روم کی ایک عظیم بندرگاہ تھا، تاریخ کے صفحات سے مٹ گیا اور اسے ایک افسانوی شہر سمجھا جانے لگا۔ صدیوں تک ہیراکلیون کا کوئی سراغ نہ ملا اور اسے ایک گمشدہ شہر سمجھا جاتا رہا۔ لیکن سن 2000 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ اور غوطہ خور فرانک گوڈیو نے اپنی ٹیم کے ساتھ ابوقر کی خلیج میں اس شہر کے آثار دریافت کیے۔ تقریباً 30 میٹر گہرائی میں سمندر کی تہہ سے عظیم مجسمے، سونے کے سکے، زیورات اور مندر کے ستون برآمد ہوئے۔ یہ آثار نہ صرف ہیراکلیون کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں بلکہ اس کی تباہی کی شدت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ دریافت کے دوران ملنے والی اشیاء میں بڑے پیمانے پر بنے ہوئے پتھر کے مجسمے، جن میں مصری دیوتاؤں اور فراعنوں کی تصاویر شامل تھیں، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سرامک کے برتن، دھاتی اوزار اور قدیم جہازوں کے ٹکڑے بھی ملے،
جو اس شہر کی تجارت اور بحری سرگرمیوں کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آثار قدیمہ ہمیں ہیراکلیون کے روزمرہ زندگی، ثقافت اور معیشت کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہیراکلیون کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب قومیں اپنی اخلاقی اقدار، انصاف اور انسانیت کو فراموش کرتی ہیں تو ان کا زوال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ہیراکلیون کی تباہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی تہذیب، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے بنیادی اصولوں سے دور ہو جائے تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم بھی ہیراکلیون کی راہ پر تو نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور